پیشاب کو 10 گھنٹوں سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی کے پھٹنے کا خطرہ ہے۔ گرم گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ داغ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ کھٹے ڈکار آتے ہوں تو کچا انگور کھانے سے ڈکار آنا بند ہو جائیں گے۔ جن عورتوں کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو وہ اجوائن نہ کھائیں، اس سے جگر میں سوزش کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ بھانج اور ٹماٹر زیادہ استعمال کریں، 2 ماہ کے اندر حمل ٹھہر جائے گا۔ ضرورت سے زیادہ سونا انتہائی خطرناک ہے۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کریں، کئی سالوں تک جھریاں نہیں آئیں گی۔ پانی میں عرق گلاب ڈال کر نہانے سے کبھی بدن میں بدبو نہیں آئے گی۔ اگر آپ اعصابی تناؤ کا شکار ہیں تو صبح کے وقت دار چینی چبا لیا کرو۔ پھول مکھانے روسٹ کر کے ان کو چاٹ میں شامل کریں۔ پھول مکھانوں کی چاٹ نہ صرف کھانے میں ذائقے دار ہوتی ہیں بلکہ یہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ کالا نمک چاٹنے سے گلا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ گائے کا دودھ دماغ کو طاقت دیتا ہے، چہرے کا رنگ نکھارتا ہے اور بدن کو صحت مند کرتا ہے۔ بد ہضمی ہو جائے تو انناس کی پھانکی کر لیں اور کالی مرچ پہاڑی نمک چھڑک دیں، اس کے بعد آنچ پر گرم کر کے کھا لیں، بد ہضمی دور ہو جائے گی۔ شہد وہ واحد خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی۔ زیادہ گھی والی چیزوں کے استعمال سے گلے کا انفیکشن ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے منہ کی جلد خراب ہو جاتی ہے۔ بھوکے پیٹ کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کیا کریں، اس سے معدے کے اندر زخم بن جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو زیادہ پسینہ آتا ہو وہ اندرونی طور پر تندرست ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو وہ صبح نہار منہ کدو کے 4 سے 5 بیج چبا لیا کریں، اس سے ان کو شوگر سے نجات مل جائے گی۔ جن لوگوں کو جسم میں درد رہتا ہو وہ پھول مکھانے کو دودھ میں پکا کر کھا لیا کریں، اس سے ان کا جسم کا درد ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ آلو کی چپس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے جسم پر میل بڑھ جاتی ہے اور چہرے پر دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جن عورتوں کے چہرے پر فالتو بال نکل آتے ہوں وہ پانی میں پھٹکری ملا کر اس کو مکس کر لیں اور اچھے سے چہرے پر مساج کریں، اس سے فالتو بال جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ غسل خانے میں اگر زنگ کے داغ لگ جائیں تو کپڑے کو سرکے میں ڈبو کر فرش پر رگڑیں، زنگ کے داغ اتر جائیں گے۔ جنہیں سوکھی خارش ہو، دماغی کمزوری کا مسئلہ ہو وہ لوگ صبح کے وقت پانی کے ساتھ 1 چمچ خشخاش پی لیا کریں۔ اگر بڑھتے ہوئے وزن سے تنگ ہیں تو کدو کا جوس بنا کر پئیں، وزن کم ہونے لگے گا۔ اگر کسی پھل والے درخت کی جڑوں میں گڑھا کھود کر اس میں گڑ ڈال دیں تو اس پر میٹھے پھل لگتے ہیں۔ اگر سالن بناتے وقت شوربے کے اوپر تیل نہ آ رہا ہو تو سالن میں 1 چمچ میتھی ڈال دیں، تیل اوپر آ جائے گا۔ بواسیر کی مسیں ختم کرنی ہیں تو مہندی کے پتے پیس کر پانی کے ساتھ بواسیر کی جگہ پر لگائیں۔ کوئی آفت آ جائے تو فوراً صدقہ نکال دو، آفت جیسی آئی ہوگی ویسے واپس چلی جائے گی۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کا دانت خراب نہ ہو اس کو چاہیے کہ میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا سکا ٹکڑا کھا لیا کریں۔ کھانے میں دہی اور سبز پودینے کا بہت زیادہ استعمال پرانی خارش اور جلدی بیماریوں کے لیے کامیاب علاج ہے۔ 1 پیالی دہی اور آدھی پیالی پودینے کے پتے ڈال کر رائتہ بنا لیں، اس کو کھانے کے ساتھ یا کھانے کی جگہ استعمال کریں۔ دن میں کم از کم 1 بار لازمی کھائیں، بہتر ہے دوپہر کے کھانے میں یہی استعمال کریں۔ فنگر چپس کھانے سے جگر خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے کبھی مت نہائیں کیونکہ انسان کے جسم کو ٹھنڈا پانی ضعیف بنا دیتا ہے، لیکن جب گرم پانی سے نہاؤ تو ٹھنڈے پانی سے پاؤں دھو لیا کرو، یہ عمل بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ دودھ کی بلائی میں تھوڑی ہلدی اور عرق گلاب ملا کر چہرے پر لگائیں تو رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال کان سے پیپ آنے کا سبب بنتا ہے۔ تربوز ایسا پھل ہے جو فریج میں رکھنے سے زہر بن جاتا ہے۔ فاختہ پرندے کا دنیا سے ختم ہونا اور امن ختم ہونے کی نشانی ہے۔ چہرے کا رنگ خراب ہونے لگے تو لیموں کا عرق لگا کر سو جاؤ۔ ناریل کھانے سے اور ناریل کا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جلد کی کوئی بھی بیماری ہو تو آلو بخارا استعمال کریں۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرنے لگ جائیں تو ناریل کا تیل استعمال کریں۔ رات کو سوتے وقت منہ سے پانی نکلتا ہو تو جامن کا استعمال کریں۔ طلاق کی ایک وجہ گندگی اور ناپاکی ہے۔ آٹا گوندتے وقت نمک زیادہ چلا جائے تو آٹے میں عرق گلاب کا 1 قطرہ ڈال دیں، آٹا نارمل ہو جائے گا۔
زیتون کے تیل کا ایک قطرہ ناک میں ڈالا جائے تو دل کی دھڑکن کنٹرول رہتی ہے۔ املی کے پانی سے بال دھونے سے بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ جو شخص دوپہر کے وقت کالے نمک والا پانی پی لیتا ہے، اس کا ساری زندگی جگر خراب نہیں ہوتا۔ جو لوگ اپنے دانتوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، وہ کچے پھل کھانے سے گریز کیا کریں۔ بھوکے پیٹ کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کیا کریں، اس سے معدے کے اندر زخم بن جاتے ہیں۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے بدن کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ سبز مرچ کچی کھاؤ، نظر تیز ترین ہو جائے گی۔ لہسن کے رس میں نمک ڈال کر پی لینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جائے گا۔ مکھن ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ نہیں پھٹتے۔ روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے اور پیٹ کی توند نہیں بڑھتی۔ اگر آپ روزانہ کیلا کھا لیا کریں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ہنسنے سے وزن کم کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ صبح ایک سیب آپ کو چائے کے مقابلے میں زیادہ بیدار کرتا ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہوتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے۔ بہت زیادہ غصہ ہارٹ اٹیک یا فالج کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ غصے میں رگوں پر پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کو بہت زور سے چھینک آئے تو آپ کی پسلی ٹوٹ سکتی ہے۔ جتنی تیزی سے آپ کھاتے ہیں، آپ کا وزن بھی اتنی ہی تیزی سے بڑھتا ہے۔ کینسر کی بجائے حسد سے لوگ زیادہ مرتے ہیں۔ کیلا ایک خوشگوار پھل ہے۔ صرف ایک کیلا کھانے سے آپ کا غصہ، اداسی اور چڑچڑاپن کم ہو جاتا ہے۔ آپ کی یادداشت صبح 8 بجے سے 12 بجے اور رات 9 بجے کے بعد بہتر کام کرتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد یادداشت بہتر طور پر کام نہیں کرتی۔ جو لوگ بہت زیادہ ہنستے ہیں وہ کم بیمار ہوتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق نیند کی کمی وزن میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ نہاتے وقت انسان کا دماغ زیادہ کریٹیو ہوتا ہے۔ ہر روز تقریباً 27 لوگ دل کی بیماریوں سے مرتے ہیں۔ بہترین مشورہ وہی لوگ دیتے ہیں جنہوں نے زندگی میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا ہو۔ آپ جتنا زیادہ سوچیں گے، آپ کا دماغ اتنا ہی زیادہ آکسیجن آپ کے خون سے استعمال کرے گا۔ ڈپریشن کی وجہ سے جسم میں بہت سی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ انسانی ہڈیاں سٹیل سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ الٹے ہاتھ سے پانی پینے سے پیٹ میں مروڑ جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ پودینے کے پتے لے کر جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ کھانے کے ساتھ سبز مرچیں کھاؤ، انشاءاللہ نظر تیز ہو جائے گی۔ شام کے وقت گوشت نہ کھایا کرو، آپ زندگی بھر کینسر سے بچے رہو گے۔ زیادہ دیر تک جینا ہے تو جب بھوک لگے تب کھاؤ۔ پانی پینے کے فوری بعد لیٹنا اور جھکنا نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ رات کو زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلاپن آنے لگے گا۔ بالوں میں جوڑا بنانے والی خواتین کو بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ گلاب کے پھول کو پانی میں ابال کر پینے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ سیدھا کھڑے ہو کر 2 منٹ تک اپنے پیروں کے انگوٹھے کو دیکھنے سے قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بدھ والے دن ناخن کاٹنے سے برس کا مرض ہو جاتا ہے۔ لکڑی کے کنگھے میں پانی لگا کر رکھے بال بنانے سے بالوں کا گرنا رک جاتا ہے۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی قدرتی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت کا استعمال کرنے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھل کھانے کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈا پانی معدے کے اندرونی پردوں کو متاثر کرتا ہے اور شوگر کا سبب بنتا ہے۔ کھانسی ہونے سے فالج سے حفاظت ہوتی ہے۔ اونٹنے کا دودھ اگر حاملہ خواتین پیتی رہیں تو ان کا بچہ گورا پیدا ہوتا ہے۔ سانولے رنگ کو دودھ جیسا سفید اور چمکدار کرنا چاہتے ہو تو گائے کے دودھ میں بیسن ملا کر چہرے پر لگائیں، اس سے چہرے کی رنگت گوری ہو جائے گی۔ ایک ہی کروٹ پر زیادہ سونے سے کمر کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ماش کی دال کھانے سے شوگر سے بچے رہو گے۔ سادہ پانی سے دوائی کھائیں، اثر کرے گی۔ بھول کر بھی ان پھلوں کو کھا کر پانی مت پیے۔ کیلا کھا کر پانی پینے سے منع کیا گیا ہے۔ امرود کھا کر پانی پینے سے گیس بنتی ہے۔ انار کے بعد پانی پینے سے الٹی ہو سکتی ہے۔ موسمی، ناشپاتی، تربوز، سنترا کھانے کے بعد بھی پانی پینے سے منع کیا جاتا ہے۔ اگر قیمہ پیسنے کے بعد سخت ہوگا تو کوفتے بھی سخت ہوں گے، اس لیے قیمہ نرم پیسیں تاکہ کوفتے نرم نہیں۔ رات کو الٹا سونے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ زیادہ گرم چیز کھانے سے بال سفید جلدی ہو جاتے ہیں۔ تکیے کے بغیر سونے سے
کمر میں مضبوطی آتی ہے۔ گیلے توے پر روٹی پکانے سے روٹی کچی نہیں رہتی۔ توے پر تھوڑا سا نمک لگانے سے روٹی نہیں پھٹتی۔ امرود کے بیج کھا کر ہم بستری کرنے سے حمل جلدی ٹھہرتا ہے۔ نہار منہ لہسن کی خوشبو سونگھنے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ زیتون کے تیل میں اجوائن ڈال کر دانتوں پر لگانے سے دانتوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ حمل گرنے کا خطرہ ہو تو اسب گول میں بادام ڈال کر کھا لو۔ نیم کے پتوں کی تیل کی مالش جوڑوں کے درد میں مفید ہوتی ہے۔ دودھ کی ملائی میں چینی ڈال کر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ کریلے کی خوشبو سونگھنے سے خون صاف ہوتا ہے۔ گرم روٹی مچھلی کے ساتھ کھانے سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ جب بھی گھر میں گوشت بنائیں تو گوشت کی ہڈیاں باہر پھینکا کریں۔ ہڈیاں گھر میں پڑی رہنے سے جنات آ جاتے ہیں۔ زیرے کو ہاتھ پر رکھ کر مسلنے سے ہاتھ کالا ہو جائے تو زیرہ ملاوٹ شدہ ہے۔ اخروٹ کھانے سے پھول بیری کے سفید داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ بینگن کو انگاروں پر بھون کر کھانے سے چھاتیاں خوبصورت اور بڑی ہو جاتی ہیں۔ عورتوں کو صدیوں تک جوان رکھنے والے ٹوٹکے۔ روز کشمش کھانے کا معمول بنا لیں۔ تخم ملنگا روز پانی میں ڈال کر پئیں۔ اسبگول کا چھلکا روز دودھ میں ڈال کر پئیں۔ روز کھانے سے پہلے 1 عدد کھیرا کھائیں۔ بکری کا دودھ استعمال کریں۔ بھنے ہوئے چنے روز کھائیں۔ حسد، بغض اور رنج و غم بدن کو کھوکھلا دیتے ہیں۔ کھانا ہمیشہ ہنسی خوشی کھانے سے جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہو تو سوتے وقت ٹھنڈے پانی میں پیر بھگوئیں۔ پیشاب کرتے وقت باتیں کرنے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ بیر کھانے سے سانس پھولنے کی بیماری دور ہوتی ہے۔ گرم گرم روٹی کھانے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ تیزی سے روٹی کھانے والے لوگوں کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ روزانہ چہل قدمی کرنے سے آپ پیٹ کی اور شوگر وغیرہ جیسی بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں۔ جو عورت کمر کے بل سونے کی عادی ہو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرنا اعصاب کو ڈھیلا کر دیتا ہے۔ منفی سوچ رکھنے سے عمر جلدی ڈھل جاتی ہے۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی جاؤ۔ چند دنوں میں چہرہ جوان نظر آئے گا۔ کیلا کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو ابال کر کھایا کرو۔ جو گوشت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کی بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ زور لگا کر پکانا مت کریں، اس سے آپ کے مثانے کو نقصان پہنچے گا۔ املی کا بیج سانپ کی زہر کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ فریج میں کپڑے ٹھنڈے کر کے پہننے سے کون سی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے؟ ہم کپڑے دھوتے ہیں اور نہ صرف دکھائی دینے والی گندگی سے چھٹکارا پاتے ہیں بلکہ ان پر پیدا ہونے والی بیکٹیریا کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ اس سب کے بعد خارش، جلن، یہاں تک کہ جلد پر خارش کا سبب بن سکتی ہیں، لیکن بیکٹیریا واشنگ مشین میں نہیں مرتے اور آپ نازک چیزوں کو ابلتی پانی میں نہیں دھو سکتے، لیکن سائنسدانوں کے مطابق فریزرز میں بیکٹیریا کے مرنے کی ضمانت دی جاتی ہے۔ آپ کو صرف ایک چیز کو بیگ میں مضبوطی سے پیک کریں تاکہ بیکٹیریا پورے فریز میں نہ رینگے، اور ایسا کرنے سے آپ بیکٹیریا سے پیدا ہونے والی تمام بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ سوکھے دھنیا کی پھکی بنا کر چاٹ لینے سے کھانسی دور ہو جائے گی۔ آنسو پینے سے کبھی قبض کی شکایت نہیں ہوگی۔ پانی پی کر فوراً لیٹنا نہیں چاہیے ورنہ دماغ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ کچا دودھ پیا کرو، یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ شام کے وقت چاول استعمال کرنے سے بدن کی چربی تیزی سے بڑھتی ہے۔ شیمپو والے پانی سے فرش کو دھو لیا جائے تو فرش چمک جاتا ہے۔ عورت کا رات دیر تک جاگنا منع ہے۔ شیطان جس جگہ کوڑا رکھا ہو اس جگہ پر رہتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی زیادہ استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ زیادہ چینی والی چائے پینے سے لوگ جلد موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سر کا درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤ۔ لوہے کی کرسی پر زیادہ دیر ٹیک لگا کر بیٹھنے سے محرک کو درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ سائیکل چلانے والا جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ کھیر بنانے سے پہلے برتن میں پانی ڈال کر ابال لینے سے کھیر اس برتن میں نیچے سے نہیں لگے گی۔ اگر آپ دیمک سے پریشان ہیں تو اونٹ کی ہڈی کو اپنے ذہن میں گاڑ کر رکھ دیں، اگر دیمک ہے تو گھر سے ختم ہو جائے گی۔ اگر تالے وغیرہ پر زنگ لگ جائے تو مٹی کے تیل میں ڈبونے سے زنگ اتر جاتا ہے۔ اچار میں تیز نمک ڈال کر رکھنے سے اچار کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کپڑے کو گرم پانی میں ڈبو کر جالے اتارنے سے جالے دوبارہ نہیں لگتے۔ مچھلی کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔
اگر کسی چیز پر رنگ لگ جائے تو کھٹی دہی اس کے اوپر لگانے سے رنگ اتر جاتا ہے۔ چاول پکاتے وقت اگر دیگچی کے تلے میں تھوڑی سی دہی لگا دی جائے تو چاول نیچے سے لگیں گے نہیں۔ ہمیشہ خوش رہا کرو کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ بالوں کی سفیدی دور کرنے کے لیے روزانہ زیتون کا تیل لگایا کریں۔ 1-2 ہفتے میں فرق نظر آنے لگے گا۔ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر پاؤں میں درد رہتا ہو تو روزانہ پاؤں کے انگوٹھوں پر سرسوں کے تیل سے مساج کرو، درد بالکل غائب ہو جائے گا۔ سر درد کا مسئلہ ہو تو پالک کھانے سے آپ کا سر درد مزید بڑھ جائے گا۔ بکری کا دودھ سرسوں کے تیل میں ملا کر لگائیے، بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ شہد اور لیموں کے رس کو ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرہ روشن اور چمکدار ہو جاتا ہے اور یہ جھریوں سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ بازاری روٹی اخبار کی بجائے دسترخوان میں لائیے۔ اخبار مندرجہ ذیل گندگیوں کے مراحل سے گزر کر تندور والے تک پہنچتا ہے۔ نمبر 1، پرنٹنگ کے وقت گندگی۔ نمبر 2، ہوکر اخبار کو گھروں میں زمین پر پھیل کر جاتا ہے۔ نمبر 3، لوگ اس کو پڑھ کر ردی میں کھانے میں پھینک دیتے ہیں۔ نمبر 4، پھر ٹین ڈبے والے کو دے دیا جاتا ہے جس کی ریڑھی ہر طرح کی گندگی کی آماجگاہ ہوتی ہے۔ وہاں سے اخبار تندور والے کے پاس آتا ہے جس سے ہم صاف ستھری اور ہائیجینک روٹی لے کر اپنے گھر آتے ہیں۔ پانی، منرل واٹر، جبکہ روٹی 4 قسم کی گندگی کے مراحل سے گزری ہوئی۔ شوگر کے مریض پاؤں کی دیکھ بھال کریں، ناخن احتیاط سے کاٹیں، اپنے پاؤں کو روزانہ دھوئیں، گھر میں بھی چپل پہن کر چلیں، کاٹنے والے جوتے پہننے سے اجتناب کریں، پاؤں کا معائنہ کرتے رہیں، کوئی زخم خراش تو نہیں۔ نہار منہ بھنی ہوئی سونف کھانے سے وزن اور پیٹ دونوں کم ہو جاتے ہیں۔ مچھلی کا گوشت کھانا بھی وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد صرف 1 الائچی چبانے سے منہ سے بدبو نہیں آئے گی، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ ہلدی ایک خون صاف کرنے والا مسالہ ہے اور ایک بہترین جراثیم کش بھی ہے۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ 1 کیلا کھلا دیا کریں، بچوں کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ روحانی علاج، سورۃ الناس، سورۃ الفلق تکلیف کے وقت پڑھ کر جسم پر پھونکنا مسنون ہے اور جادو کے اثرات سے بچنے کے لیے مفید ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ امرود کے پتے بلڈ شوگر لیول کو کم کرتے ہیں۔ امرود کے پتے کی چٹنی کھانے سے کھانسی اور زکام سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ وزن میں بھی کمی کرتے ہیں۔ امرود کے پتوں کو گرم پانی میں ڈال کے ابالیں، اس کے بعد پانی کو چھان لیں، اس کا روزانہ استعمال کریں۔ میڈیکل سائنسی ریسرچ کے مطابق بالغ ہونے کے بعد اگر شادی نہیں ہوتی تو لڑکوں لڑکیوں میں چڑچڑاپن، ڈپریشن، سٹریس، نیند کی کمی، بلڈ پریشر، چہرے پر دانے جیسے صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ شادی کے بعد عمر بڑھنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور انسان تر و تازگی محسوس کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہے کہ ایک انسان دوسروں کے گھر جا کر زیادہ خوش رہتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ماحول کی تبدیلی اور ذہن مصروف ہو جانا ہے۔ کالی جوتی پہننا چھوڑ دیں۔ جو شخص کالی جوتی پہنتا ہے اس پر مصیبتیں اس طرح آتی ہیں جیسے بارش آتی ہے۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان کیا چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ آشوب چشم پر اگر 3 روز تک روزانہ سورۃ ملک پڑھ کر دم کیا جائے تو آشوب چشم سے ہمیشہ کے لیے آرام آ جاتا ہے۔